نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت قابل قدر عزیزان گرامی، آپ کا جو ایک بنیادی سوال ہے کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ کی جو تصنیفات ہیں اس میں بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ ان میں بہت سی روایت ایسی ہیں کہ جن میں ضعیف روایتیں ہیں، جن میں ضعف ہے، سقم ہے، اور بعض اوقات ایون موضوع حدیث بھی کہیں کہیں نظر آتی ہیں جو بات کی جاتی ہے اس حوالے سے۔ اور یہی معاملہ دیگر اولیاء اعظام کے بارے میں، امام غزالی کے احیاء العلوم کے بارے میں بھی یہ اعتراض ہوتا ہے، ابو طالب مکی کی قوت القلوب کے بارے میں، کشف المحجوب کے بارے میں۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں کا میں آپ کو ایک نچوڑ کے طور پہ جواب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے حل ہو، اور مین بنیاد میں شیخ عبدالقادر جیلانی اور ان کی تصنیفات کو بناتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ یہ ایک اسٹیبلش فیکٹس ہے جس سے کسی کا انکار نہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس، طلباء، خواہ وہ اکیڈمک ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، مدارس کے طلباء ہوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب ہماری کلاس میں ایک پروفیسر یا ٹیچر لیکچر دیتا ہے تو اس کو سب طالب علم اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا روٹین کے حساب سے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، امپورٹنٹ باتیں لکھتے ہیں۔ اس کا مین پرپز امپورٹنٹ باتیں لکھنے کے بعد، اور وہ نوٹس اصل میں ہوتے ٹیچر ہی کے ہیں، لیکچر ٹیچر ہی کا ہے، لیکن وہ نوٹس لکھنے کے بعد اس میں بعض اوقات کچھ امینڈمنٹ کرتے ہیں، اس میں کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس نوٹس کو ریلائبل، اوتھینٹک بنایا جا سکے۔ مقصد یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا۔ اس میں کچھ ہیڈنگس ڈالیں گے اپنی من پسند، اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر ایک ٹیچر علم کی فضیلت کے اوپر لیکچر دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی طالب علم دینی تعلیم سے واقفیت رکھتا ہو، اور اس میں نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد وہ اس نوٹس کو، علم کی فضیلت کے نوٹس کو، اس میں کچھ قرآنی آیات ایڈ کر دے، اس میں کچھ حدیثیں، کچھ روایتیں ایڈ کر دیں۔ اب یہ قرآنی آیات اس ٹیچر نے تو نہیں پڑھی، نہ بتائیں، نہ وہ روایات، یہ اسٹوڈنٹ نے اپنے پاس سے اس نوٹس کو باوزن بنانے کے لیے اس میں ایڈ کر دی۔ یہی ہوتا ہے۔ یہی چیز آپ اردو میں بھی دیکھتے ہیں کہ اردو میں بھی یہ کرتے ہیں۔ اب کوئی نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم علامہ اقبال کا شعر اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، خواجہ میر دھڑ کا کر دیتے ہیں، میر تقی میر کا کر دیتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس تاکہ اس نوٹس کو ریلائبل اور اوتھینٹک بنایا جا سکے۔ نوٹس کا جو نظریہ ہے، ایکچوئل کانسیپٹ ہے، وہ ٹیچر کا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ایڈیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹیچر کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے، یہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں۔ یہی سیم معاملہ یہاں پر بھی ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ میں آپ کو نہایت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ نے خود بیٹھ کر کمرے میں نوٹس نہیں لکھے ہیں، قرآن تصنیفات نہیں لکھی ہیں کہ غنیۃ الطالبین لکھی ہو، فتح الغیب لکھا ہو، نہیں۔ آپ تو واعظ کیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں 70,000 سے 1,00,000 کا مجمع ہوتا، اس میں سے خود حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ آپ کے مناقب میں بیان کرتے ہیں کہ 400 طلباء تو آپ کی باتیں لکھا کرتے تھے، نوٹس بنایا کرتے تھے۔ آپ نے خود بیٹھ کر تصنیف نہیں کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جی تو بعد ازاں طالب علم نے اس کو مرتب کیا آپ کے مواعظ کو۔ اب آپ فتح الغیب کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لخت جگر عیسیٰ جیلانی علیہ رحمہ کے لیے آپ نے یہ ان کی تعلیم، بچپن میں تعلیم کے لیے مرحمت فرمائی تھی، یہ تصنیف لکھی تھی آپ نے، اس میں بھی آپ کے 83 مواعظ ہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ کی اس میں جو کچھ حدیث میں سقم ہے، روایتیں اس قسم کی، اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں۔ غنیۃ الطالبین یا کوئی کتاب آپ کی تصنیف کی وجہ سے آپ مشہور نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور یہ دنیا میں ایک اسٹیبلش فیکٹس ہوتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے کام سے مشہور ہیں اور بعض لوگ خود مشہور ہوتے ہیں، تو وہ جو کرتے ہیں وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے، معروف ہو جاتی ہے۔ دو قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نا امام بخاری کو، امام بخاری نے نہایت کی جاں فشانی کے ساتھ تک و دو کی، محنت کی، جد و جہد کی۔ آپ نے 1,00,000 حدیث میں سے چند احادیث کا مجموعہ تیار کیا اپنے اصول و ضوابط کی بنیاد پر، اور آپ نے ایک حدیث کی کتاب
جو الصحیح کے نام سے معروف ہے، اس کو مرتب کریے آپ نے، اور اس الصحیح کو دیکھ کر آپ کو اللہ رب العزت نے مقبول کر دیا، دنیا میں آپ مقبول ہیں، دین پر بڑا آپ نے احسان کیا، لیکن آپ کی شہرت، آپ کی تصنیف، آپ کے کام کی وجہ سے ہوئی، ایک کیٹیگری تو یہ ہے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ خود بذات خود معروف تھے، آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کی حیات طیبہ میں قبولیت عام نصیب فرما دی، اب آپ جو لکھ دیں، جو کہہ دیں، وہ مشہور ہوتا تھا۔ تو یاد رکھ لیں، غنیۃ الطالبین سے شیخ عبد القادر جیلانی کو ناپا نہیں جائے گا، پہچان ان کی اس سے نہیں کی جائے گی، اس سے جانچا نہیں جائے گا۔ آپ کی ذات کو، آپ کی علمی شخصیت کو دیکھ کے آپ کی کتابوں کو دیکھا جائے گا کہ آپ بذات خود کیا ہیں علمی اعتبار سے۔ تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کی ذات علمی اعتبار سے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ بہت بڑا نام ہے علیہ رحمہ، اور وہابیوں کے، اہل حدیث کے، سلفی کے یہ حجت ہیں، امام ہیں۔ وہ اپنی کتاب الاستقامہ میں فرماتے ہیں، اور آپ کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی سے کہ اساتذہ سے اگر کوئی روایت نقل کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ نقل معروف قرقی علیہ رحمہ، نقل الجنید بغدادی علیہ رحمہ، نقل شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ۔ یہ تو آپ کے استاد نہیں ہیں، لیکن میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ اور جب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی روایت نقل کرتے ہیں تو آپ کو کس لقب سے، کن القابات سے نوازتے ہیں؟ فرماتے ہیں سلطان العارفین، قطب العارفین، امام الحدیث، امام الفقہ، امام العصر، امام التفسیر، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ، کیوں پکارتے ہیں؟ آپ کی مجموع فتاویٰ اٹھا کر دیکھ لیں، جلد نمبر 10 پیج نمبر 388 میں آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو، شیخ علامہ ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں؟ امام اعظم، امام العصر، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ، یہ لکھ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی کی ذاتی نام لینا تو یہ تو لازمی ذمہ داری ہے، فرض ہے، ذاتی نام لینا تو فرض ہے، لیکن القابات سے پکارنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس کی علمی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ القابات سے پکارنا لازمی نہیں ہے، القابات وہی پکارتا ہے جو اس کی اس علمی حیثیت کو تسلیم کرے، نہیں کرتے تو نہ پکاریں، آپ ذاتی نام لے دیں۔ آپ ہمارے یہاں حال دیکھیں نا، آپ بریلوی کہتے ہیں مجدد الدین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا دیوبندی ایسا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے مجدد الدین و ملت، وہ کہیں گے اعلیٰ حضرت؟ نہیں کہتے۔ دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں، کیا حکیم الامت یہ بریلوی کہیں گے؟ وہ اہل تشیع آیت اللہ لگاتے ہیں، آپ آیت اللہ لگائیں گے؟ کبھی نہیں۔ حال تو یہ ہے کہ آپ کسی کے انتقال، کسی بڑی پرسنالٹی کی علمی شخصیت کے انتقال کے بعد اگر وہ آپ کے مسلک کا نہیں ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھتے۔ آپ کا حال تو یہ ہے، اگر کوئی دیوبند کا علمی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس نے دین کی بڑی خدمت کری ہے، آپ اس پہ رحمۃ اللہ علیہ لکھنا پسند نہیں کرتے، یا دیوبندی بریلوی پر رحمۃ اللہ علیہ لکھنا نہیں پسند کرے گا۔ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہے اللہ کی اس پر رحمت ہو، آپ اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کی رحمت کو باؤنڈ کرتے ہیں، اپنے مسلک تک محدود کر لیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے، لیکن یہ بات ویسی طے ہے، مسلم ہے کہ جو لوگ جس کی علمی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں وہ اسی القابات سے نوازتے ہیں۔ تو شیخ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ آپ کو علمی اعتبار سے یہ سمجھتے تھے تو امام الحدیث کہتے ہیں، امام التفسیر کہتے ہیں، امام الفقہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں سلفی کے، اہل حدیث وہابیوں کے جید امام اور حجت اتھارٹی امام ابن رجب الحنبلی علیہ رحمہ اپنی کتاب الطبقات میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 پیج نمبر 188 اینڈ 189، اس میں لکھتے ہیں آپ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو جب پکارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قطب العارفین، قدوۃ الاولیاء، امام العصر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ، یہ دیکھیں۔ اور اسی طرح سیم آپ القابات سے نوازا امام ذہبی نے، یہ وہ لوگ ہیں جو علم حدیث کے جید امام ہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اس لیے میں حدیث کے اماموں کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ عام لوگ تو پھر بہت ہیں، میں حدیث کا ریفرنس کی جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ حدیثیں
ضعیف ہیں یا اور روایتوں میں کچھ سکم ہیں، تو یہ امام حدیثوں کے وہ ان القابات سے نوازتے ہیں۔ خود امام یافعی حدیث میں اتھارٹی ہیں، وہ میرات الجنان میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347 پر امام یافعی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اجتماع عندہ من العلماء والصلحاء والفقہاء جماعۃ کثیرون انتفعوا بکلامہ وصحبتہ ومجالستہ وخدمتہ وقصد الیہ طلبۃ العلم والآفاق۔ یہ امام یافعی فرما رہے ہیں، امام شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ کے بارے میں۔ یہ امام یافعی فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس صلحاء علماء کی، فقہا کی ایک جماعت کثیر آپ کے سامنے ہوتی تھی، جو آپ کی صحبت میں رہتے، جو آپ کی خدمت میں رہتے، آپ کی مجالست میں رہتے، آپ سے دینی علم سیکھتے تھے۔ یہ آپ کے بارے میں، اب یہ ذات ہے۔ خود شیخ عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ اور امام محمد بن یحییٰ علیہ رحمہ، ایون شیخ عبد الحق محدث دہلوی اس کو کرتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے بھی آپ کے مناقب میں لکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ کو جب یہ مدرسہ سپرد کیا گیا، ابو الخیر حماد بن مسلم دباس اور بعض روایتوں میں شیخ ابو سعید قاضی ابو سعید مبارک نے آپ کو یہ مدرسہ دیا، تو آپ نے جب اس کو سنبھالا تو آپ کہتے ہیں، یہ تمام فرماتے ہیں یتکلم فی 13 علما، کہ آپ کو 13 علوم پہ دسترس حاصل تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو 13 علوم پہ کمانڈ حاصل تھی آپ کو۔ اب آپ مجھے بتائیں، 13 علوم پر، علم حدیث پر، علم تفسیر پر، قرآن پہ، اختلاف قرات پہ، حدیث پر، اصول حدیث پر، فقہ پر، اصول فقہ پر، تفسیر، اصول تفسیر، علم صرف، علم نحو پہ آپ کو کمانڈ حاصل تھی، علم الکلام پر، عقلی اور نقلی دلائل، اختلاف مذاہب پر، فقہی مذاہب نہیں مطلب دیگر، کرسچنزم پر، ہندوازم پر، اور بڑے بڑے بہترین قسم کے تاریخی آپ نے مناظرے کیے، اور اللہ نے آپ کو کامیابیاں دی۔ آپ ان تمام علوم پر آپ کو کمانڈ حاصل تھا، اور بہت کم پرسنالٹی ہوتے ہیں جن کو ایک ہی وقت میں تمام علوم پر، جیسے امام بخاری ہیں، اور بھی علم آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن علم حدیث پہ آپ کو کمانڈ تھا۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو تمام علوم پہ اللہ نے دسترس دی۔ وہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جن کو اللہ نے تمام علوم پر دسترس دی، اور اسی طرح آپ کے جو امام ہیں امام احمد بن حنبل، وہ بھی اسی نوعیت کے تھے، ان کو بھی اللہ نے تمام علوم پہ دسترس دی تھی۔ امام احمد بن حنبل کو ہوتے ہیں بعض لوگ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابو الخشاب، امام ابو الخشاب علیہ رحمہ، کون نہیں جانتا، مدارس کے سارے طلباء جانتے، علم نحو کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور علم نحو سیکھنا چاہتا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے میری طرف التفات کر کے فرمایا کہ ابو الخشاب، ہم تمہیں سبوے نہ بنا دیں؟ سبوے امام ہیں نحو کے، جنہوں نے براہ راست حضرت علی کرم اللہ وجہ سے علم نحو سیکھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نقطہ دیکھیں، بات دیکھیں کتنی باریک ہے۔ کہہ رہے ہیں ہاں اے ابو الخشاب، ہم تمہیں سبوے نہ بنا دیں؟ میں کسی سے کمپیریزن نہیں کر رہا کہ وہ سبوے سے بڑے ہیں، یہ کیا ہیں، مطلب سبوے نہ بناتے۔ آپ کا علم دیکھیں کس طرح کتنے عروج کا ہے کہ آپ وہ جو سبوے نے جو کمال کیا ہے علم نحو میں، وہ تمام چیزیں آپ کو آتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ نہ بنا دیں، اس درجے تک کو آپ جانتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ حضور علیہ السلام سے براہ راست آپ کو فیض حاصل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا براہ راست آپ کو فیض حاصل ہے، آپ وہ ہیں۔ خود امام ابن جوزی، آپ تفسیر دیکھیں، تفسیر کیا کمال کیا مفسر ہے۔ امام ابن جوزی کے بیٹے شیخ محمد یوسف یہ نقل کرتے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں، اور کس سے بیان کر رہے ہیں؟ حافظ ابو العباس بغدادی علیہ رحمہ، جو خود وٹنس ہیں، گواہ ہیں اس واقعے کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابن جوزی کے ساتھ، حافظ ابو العباس بغدادی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا امام ابن جوزی کے ساتھ، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک قاری قرأت کرتا، اس کے بعد آپ تفسیر کرتے، تو قرأت کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے تفسیر کی،
تو وہ تفسیر بیان کری تو حافظ ابو العباس بغدادی فرماتے ہیں میں نے امام ابن جوزی سے کہا کہ آپ کو یہ تفسیر آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم انا عارف، میں جانتا ہوں۔ کہا پھر اسی ایک آیت کی دوسری تفسیر بیان کری، آیت ایک ہے دوسری تفسیر، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو تفسیر آتی ہے؟ انہوں نے کہا نعم انا عارف، میں جانتا ہوں۔ پھر اسی آیت کی تیسری تفسیر بیان کری تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں۔ اس طرح 13 تفسیر آپ بیان کرتے رہے، انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ جب آپ نے 14ویں تفسیر بیان کری، 11 تفسیر آپ نے بیان کری، تو انہوں نے کہا 11 تفسیریں میں جانتا ہوں۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے 12ویں تفسیر بیان کری تو میں نے پوچھا اے امام ابن جوزی کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا عارف، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا میں۔ اب آپ مجھے بتائیں، پھر اس کی آپ نے 13ویں تفسیر کری، 14ویں تفسیر کری، پھر کرتے کرتے 40 تفسیر تک آپ پہنچے، تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں اس رب کائنات کی عزت کی قسم کہ میں یہ 40 میں سے صرف 11 جانتا تھا اور اس میں سے 29 مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ ایک آیت کی اتنی 40 تفسیریں، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں 40 تفسیر بیان کرنے کے بعد کہ یہ ظاہری تفسیر تھی، اب میں اس آیت کی باطنی تفسیر کی طرف جاتا ہوں۔ اور جب پھر آپ نے باطنی تفسیر بیان کری تو مجمع میں ایک عجیب حال تھا۔ یہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ۔ خود حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ خود امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حافظ ابن کثیر۔ وہ اپنی البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں جلد نمبر 12 پیج نمبر 252 پہ وہ کہتے ہیں کہ کان لہ الید الطولی فی الحدیث والفقہ والوعظ وعلوم الآفاق۔ کہتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، یہ ملکہ تھا ان کو، ید طولہ تھا ان کے پاس، مطلب کمانڈ تھی ان کو حدیث میں، فقہ پہ، واعظ میں، اور تمام علوم حقائق پہ، مطلب ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میں نے ایک ریفرنس بھی وہ نہیں دیے جو ہماری طرف والے ہوں، دوسری طرف والے ہوں، نہیں، اس سائڈ کے دیے جو حدیث کے باب میں ایک ان کا نام ہے، ان کو مانا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرمانے کان لہ الید الطولی فی الحدیث والفقہ، یہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ یہ اپنی کتابوں میں معاذ اللہ کوئی ایسی حدیث روایت کریں کہ بعد ازاں طلباء نے نیک نیتی کی وجہ سے اس ٹاپک کو یا اس موضوع کو یا اس کتاب کو اوتھینٹک بنانے کے لیے، ریلائبل بنانے کے لیے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیں، قرآن کی آیات کر دیں، کچھ چیزیں حدیث کی روایتیں، کچھ حکایتیں، تاکہ اس سے تعلق رکھتے ہوئے اس میں اور وزن آ جائے۔ بعد ازاں یہ پتہ چلا کہ یہ روایتوں میں کچھ ذوف ہے، کچھ سکم ہے، تو ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا غنیت الطالبین ان کے سامنے نہیں تھی، علامہ ابن تیمیہ کے سامنے؟ وہ تو اٹھا کے ادھر رکھ دیتے کہ بھائی یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نہیں، وہ غنیت الطالبین کی ریفرنس دیتے رہے، فتح الغیب کی شرح لکھی انہوں نے، اور اتنی عقیدت مندی۔ تو لہٰذا اس طرح کی تہمت لگانا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اپنے علم کی کمی کی بنیاد پر ہے۔ تو غنیت الطالبین سے شیخ عبد القادر جیلانی کو نہ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی علمی حیثیت کو دیکھ کے غنیت الطالبین کو سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ جائے گا۔ اور امام غنیت الطالبین پورے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا کانسیپٹ ہے۔ اور اگر آپ کو فقہ کا کانسیپٹ سمجھنا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے، بہت ایزی ہے، آپ امام احمد بن حنبل کو سمجھ لیں۔ اعتراض کرنا آسان ہے، آپ یہ امام بخاری کی طرح نہیں ہے کہ تصنیف کی وجہ سے مشہور ہوئے ہوں، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ساری تصنیفات مشہور ہیں، جو کہتے ہیں وہ شے مشہور ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹر اسرار تحریز میں برسبیل تذکرہ بات ذہن کا آگے ڈاکٹر اسرار احمد علیہ رحمہ نے ان کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس رب کائنات کی عزت کی قسم، یہ ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے ہیں، کہہ رہے اس رب کائنات کی عزت کی قسم، اگر قرآن مجید
شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی حیات طیبہ میں نازل ہوا ہوتا تو اللہ رب العزت، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں شامل کی ہیں، اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بھی نصیحتیں شامل کرتا قرآن پہ اللہ رب العزت۔ اگر قرآن آپ کے دور پہ نازل ہوا ہوتا تو آپ کی نصیحتیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کی نصیحتیں بھی اس میں شامل کرتا قرآن میں۔ اتنے پائے کی نصیحتیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا حصہ بناتا اللہ، اور آپ کہیں اور ہم کہیں کہ ضعیف روایتیں فلاں روایتیں۔ ارے ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی باتوں کو قرآن کا حصہ بناتا، اور آپ اور میں کیا اعتراض لے کر بیٹھتے ہیں؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے ہم نہ 3 میں نہ 13 میں باتیں کرتے۔ آپ ان کی ذات کو سمجھیں، ان کی علمی حیثیت کو سمجھیں کہ وہ علمی اعتبار سے کس درجے کو پہنچے ہوئے، اور وہ میں نے تمام ان لوگوں کے ریفرنسز آپ کو کوٹ کیے ہیں جو حدیث میں ایک بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی علمی خدمات کو بھی سمجھے ہوں گے، اور آپ فقہ میں الحنبلی، فقہ حنبلی کے پیروکار تھے، امام احمد بن حنبل کے آپ پیروکار تھے، لہٰذا آپ اس سینس میں دیکھیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے جب ہم ان کی مریدی اختیار کرتے ہیں اور جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہمیں وہ کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے جیسا ہمارے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کیا۔ ہمیں بھی فقہ حنبلی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ فقہ حنفی کو بھی فالو کریں، لیکن آپ کہیں نہ کہیں اپنے پیر و مرشد کو بھی تو فالو کریں۔ اور آپ کے لیے زیادہ مشکل بات نہیں ہے کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوتا فلاں ہوتا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ بات اتنی کافی ہے کہ میرا مرشد فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے، بس اتنی بات کافی ہے آپ کے لیے۔ آپ کی بات کی اوپر دلیل اتنی باوزن ہے کہ آپ کا پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی فقہ حنبلی کا فالوور تھے، ان کے مقلد تھے۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔